حدیث مبارکہ کے اندر ہی ایک واقعہ موجود ہے، مشہور واقعہ ہے۔ فرمایا کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے ہوئے رات کا وقت ہو گیا، بارش شروع ہو گئی تو انہوں نے پناہ کے لیے پہاڑ میں ایک جگہ دیکھی، ایک غار دیکھا، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بارش سے اور ایسی رات گزارنے کے لیے اس غار کے اندر چلے گئے وہ 3، اور اس غار کے اندر تھے۔ بارش بڑی زوروں کی ہوئی تو ایک بڑی سی چٹان اوپر سے گری اور وہ جو غار کا منہ تھا وہ اس کی وجہ سے بند ہو گیا۔ اب دیکھا نہ روشنی آنے کا انتظام ہے، نہ ہوا صحیح سے آ رہی ہے، اور یہ اتنی بھاری چٹان ہے جو یہاں سے ہٹ نہیں سکتی، ہم نہیں ہٹا سکتے اس کو دھکا دے کر۔ اب تینوں نے بڑی کوشش کی لیکن اس کو ہٹا نہ سکے۔ اب ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے کہ اللہ اگر ہمارے اعمال یہ قبول ہیں آپ کے بارگاہ میں تو یا اللہ اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ اب اس میں ایک شخص نے اپنا عمل کیا پیش کیا تو کہا کہ میرے کو کچھ ضرورت تھی کچھ کام کی، میں نے کچھ مزدور رکھ لیے کام کے لیے، اور شام کے وقت جب کام پورا ہو گیا اور مزدور جانے لگے تو میں نے سب کو ان کی مزدوریاں دے دی۔ ایک مزدور ایسا تھا جو جلدی چلا گیا، وہ اپنی مزدوری نہیں لے سکا، اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی۔ اب وہ کچھ عرصے میں نے انتظار کیا لیکن وہ مزدور واپس آیا نہیں اپنی مزدوری لینے کے لیے۔ اب وہ رقم میرے پاس تھی، میں نے اس کی رقم کو تجارت میں لگا دیا، میں نے بکری خرید لی اور اس کے ذریعے سے وہ چیز بڑھتی رہی اور ایک بڑا ریوڑ بن گیا بکریوں، بہت سارے جانور ہو۔ اور یہ کافی عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور آ کر پھر مجھے کہا اس میں کہ میں نے آپ کے یہاں کام کیا تھا اور میری مزدوری رہ گئی تھی، میں نے وہ مزدوری آپ سے نہیں لی، اور بڑی مہربانی ہوگی، مجھے ابھی ضرورت ہے وہ مزدوری کی رقم مجھے دے دے۔ اب اس کو کیا پتا کہ اس کا مال، وہ تو تھوڑا سا مال کتنا زیادہ ہو چکا۔ بہرحال اس نے اپنی مزدوری مانگی، یہ شخص بھی چاہتا جو مزدوری تھی وہ دے دیتا، لیکن وہ جو اس کا مال تھا وہی اس نے اس تجارت میں لگایا تھا جو اتنا بڑھ گیا تھا۔ اس شخص نے، اس کام کروانے والے نے اس سے کہا، اس مزدور سے، کہ یہ رہا تمہارا مال۔ اس نے کہا یہ رہا میرا مال، میری تو تھوڑی سی مزدوری بنتی ہے۔ کہا نہیں، یہی تمہارا مال ہے جو میں نے کام میں لگا دیا، وہ بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ ہو گیا، اب یہ سارا کا سارا تمہارے ہی مال ہے، تمہارے مال کا نفع ہے جو یہ تجارت میں لگا ہوا، اس لیے یہ مال تمہارا ہے، تم چاہتے ہو تو لے جاؤ اپنا یہ مال۔ کہتے ہیں وہ شخص، وہ جو مزدور تھا، اس نے ساری بکریاں، سارے جانور لیے اور سب لے کر چلا گیا، اور تکلفاً بھی اس سے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ بھی رکھ لیں اس کے اندر کچھ، یا کچھ دیتا ہدیتاً تحفتاً، سارا مال ہی لے کر چلا گیا۔ تو اس شخص نے اللہ کے سامنے اپنا یہ عمل رکھا کہ اللہ اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے یہ کیا اور آپ کی رضا کے لیے میں نے اس کو یہ سارا مال اس کو واپس کر دیا، اگر میری یہ نیکی، میرا عمل قبول ہے تو اللہ یہ چٹان یہاں سے ہٹ گیا۔ اب کہتے ہیں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی وہاں سے، اور وہاں سے ہوا آنے لگی کہ اب ان کے سانس لینے کا انتظام ہو۔ دوسرا شخص، اس نے اپنی نیکی، اپنا عمل پیش کیا اور اس نے کہا میں چرواؤں، بکریاں چراتا ہوں، اور انہی جانوروں سے، ان بکریوں سے ہی ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، گھر کا بھی، گھر میں میرے بوڑھے والدین ہیں، اور میرا روز کا یہ معمول تھا کہ جب میں باہر جاتا بکریاں چرانے کے لیے، شام میں جب واپس آتا تو اپنے بچوں، اپنی بیوی کو بکریوں کا دودھ نکال کر دینے سے پہلے دودھ اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو دیا کرتا۔ ایک دن مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی تو میں جب گھر پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے اور میرے بچے بھی بھوکے تھے، وہ دودھ مانگ بھی رہے تھے، لیکن میں نے احتراماً، ادباً اس چیز کا خیال کیا کہ پہلے جیسے معمول کے مطابق والدین استعمال کرتے ہیں پہلے وہی دودھ استعمال کریں۔ میں نے دودھ نکال لیا بکریوں کا اور اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ جب یہ جاگیں گے تو میں ان کو سب سے پہلے دودھ پلاؤں۔ میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا۔ والدین کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا، وہ اٹھ گئے اور میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا۔ تو اپنی یہ نیکی، اپنا عمل اللہ کے سامنے رکھا کہ اللہ اگر میرا یہ عمل قبول ہے، میری یہ نیکی قبول ہے تو یہ چٹان یہاں سے ہٹ جائے اور ہمارے لیے باہر جانے کا انتظام ہو جائے۔ وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، اب روشنی بھی آ رہی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، لیکن آدمی کے نکلنے کی جگہ نہیں۔
اب تیسرے شخص نے اپنا عمل اللہ کے سامنے رکھا کہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی، ایک عورت میرے پاس آئی، اور وہ ویسے بڑی عفیفہ تھی، پاک دامن تھی اور نیک تھی، ویسے کوئی ایسی جو ہے فاحشہ عورت نہیں تھی، اور وہ میرے پاس آئی ضرورت کے لیے، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی خواہش کا مطالبہ کیا اس سے کہ ٹھیک ہے، تیری جو منہ مانگی رقم ہے وہ میں تجھے دے دوں، لیکن تو میری ناجائز خواہش کو پورا کر دے۔ اور میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی۔ وہ عورت اتنی مجبور تھی کہ اس وقت میں اس نے اس دعوت کو قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے میری مجبوری ہے اس وقت میں، اور اس کو میں نے وہ رقم دے دی۔ وہ رقم لے کر چلی گئی، اور بعد میں جب وہ میرے پاس آئی اور جب میں اس کے قریب چلا گیا اور میں اس کے اور قریب بڑھنے لگا، تو اس وقت اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ دیکھ میں بڑی پاک دامن ہوں، میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا آج تک، یہ پیسے بھی میں نے ضرورت کی وجہ سے تیرے سے لیے، اور دیکھ اللہ سے ڈر اس وقت میں، اللہ سے خوف کھا اس وقت میں۔ تو اس وقت میں وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے سامنے اپنی یہ بات رکھنے لگا کہ صرف اے اللہ میں آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے میں اس گناہ سے پیچھے ہٹ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور میں نے کہا جو رقم میں نے دی تھی وہ بھی میں نے تجھے ہدیہ کر لی، اب تیرے ہی لیے وہ رقم، مجھے وہ رقم واپس بھی نہیں چاہیے۔ اگر میرا یہ عمل بھی اے اللہ آپ کے لیے تھا اور یہ نیکی میری قبول ہے، تو اللہ یہ چٹان یہاں سے ہٹ جائے اور باہر نکلنے کا رستہ بن جائے۔ آخر وہ چٹان اور ہٹ گئی اور پھر ان تینوں کے نکلنے کا رستہ بن گیا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں عطا کر دیا، اللہ رب العزت چاہیں گے تو آخرت میں اس سے کئی گنا عطا کریں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کی ذات عالی ایسی قدردان ہے، فرمایا